اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، ہم سورۃ القیامہ پڑھ رہے تھے اور قیامت کے حالات، کس طرح وہ انسان کہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے بدی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ جب وہ دن آ جائے گا، اس دن آدمی کہے گا کہ میں کہیں بھاگ جاؤں، لیکن اسے بھاگنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اور اس دن پھر وہ یہ کہے گا کہ کاش میں نے کوئی جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی، لیکن اس وقت ان چیزوں کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے آج وقت ہے کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ اپنے نفس کے خلاف لڑ کر کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اور جو انصاف پاکستان میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ نہ ہونے کے ایک برابر ہے۔ دوسرا، اوپر سے ایک سودی نظام جس نے پورے نظام کو لپیٹ کر رکھ دیا ہے، اس سے بھی ہم چھٹکارا کیسے پائیں وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں ان غریب بچوں کے بارے میں سوچنا ہے جو 3 کروڑ پاکستانی بہر ہیں، اور ان لوگوں کو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نواز رکھا ہے، اور ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان بچوں کے بارے میں لازمی سوچیں، مل جل کر کام کریں، تاکہ ہم پاکستان کے بارے میں سوچیں کہ کیوں ہم نے پاکستان حاصل کیا، پاکستان حاصل کرنے کی وجہ کیا تھی، یا اس سے پہلے ہم وہیں رہ جاتے، کیا ٹھیک تھے ہم۔ یہ ساری باتیں بھی ہم کرتے رہیں گے۔ اور غریب بچوں کے بارے میں ضرور سوچیں۔ جب تک تعلیم نہیں ہوگی، جب تک شعور نہیں آئے گا لوگوں میں، تب تک ہم آگے نہیں نکل سکیں گے، دنیا کا ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اس کے لیے تعلیم کا ہونا لازمی ہے۔ سورۃ القیامہ کی ہم نے 15 آیات سٹڈی کر لی تھی۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اے محبوب اس قرآن پاک کو پڑھنے میں جلدی جلدی اپنی زبان نہ چلائیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ اب جو آپ مشقت میں پڑ جاتے ہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ہم جو بھیجتے ہیں آپ اسے بس سکون سے سنیں اور اسے سمجھیں، خود پڑھیں، لوگوں تک سکون سے پہنچا دیجئے، کسی چیز میں جلدی نہ کریں۔ اے محبوب، ہم آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ جو وحی مجھے پاس آتی ہے میں جلدی جلدی سے لوگوں کو پہنچا دوں، اور جلدی جلدی لوگ اس کو محفوظ کر لیں، اپنے سینوں میں لکھ لیں، یاد کر لیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا ہے محبوب یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، میں نے تجھے بنایا ہے، میں تجھے اتنی محبت کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوا کریں اس معاملے میں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُوا قُرْآنَهَا، تو جب آپ اسے پڑھ چکیں تو اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ تو اے محبوب جب آپ اسے پڑھ لیا کریں تو اس کی پیروی کریں، جو میں حکم دے رہا ہوں لوگوں تک آہستہ آہستہ پہنچاتے رہیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کو کہیں، تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ کیونکہ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو دنیا کی بہترین کتاب ہے، اور سب سے افضل ہے، جس کا ایک ایک لفظ پڑھنے سے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ مٹ جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک وہ چیز ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے ہے، یہ نہیں کہ اس کی بس عربی پڑھ لی،
کام تمام ہو گیا، نہیں، یہ سمجھنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب کوئی قرآن پڑھتا ہے نا، اور جتنا میں کان لگا کر قرآن سنتا ہوں اتنا تو میں کسی چیز کو بھی نہیں سنتا۔ تو اسی لیے قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں یہ ہمیں کہتا کیا ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، اور اس کی باریکیوں کا اور اس کی تفسیر بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اے محبوب آپ کو اس چیز کے بارے میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی باریکیوں کا بھی ذمہ ہم نے لے لیا، جو اس کے اندر چھپے راز ہیں وہ بھی ہمارے ذمہ ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ یہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیامت کا منظر دیکھا، جب اس طرح کی آیات آ رہی تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو درمیان میں یہ 2-3 آیات اللہ تعالیٰ نے بھیج کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، تسلی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ کلا بل تحبون الجاہلہ، کوئی نہیں، بلکہ اے کافرو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی سے اتنی محبت کرتے ہو، حالانکہ یہ زندگی ہے کتنی آپ کے 15 سال 18 سال 20 سال آپ کے بچپن میں گزر جاتے ہیں، چلو 15 سال لگا لیں، 15 سال آپ کے بچپن میں، 50 سال کے بعد آپ کو بیماریوں نے لپیٹ لیا ہوتا ہے تو آپ چارپائی کے اوپر ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ 35 سال کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کیوں اتنا جدوجہد کرتے ہیں؟ کیوں حلال و حرام بھول جاتے ہیں؟ کیوں دوسروں کی زندگی سے آپ یہ سب کھیلتے ہیں؟ کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ کیوں دنیا کی زندگی سے اتنا محبت کرتے ہو؟ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ کیوں آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہو حالانکہ وہ ایک نا ختم ہونے والی زندگی ہے؟ یہ تو 35 سال کی ساری زندگی ہے، 15 سال آپ کے بچپن میں گزر گئے اور 50 سال کے اوپر آپ بیماریاں ہیں، کھا پی بھی نہیں سکتے، ہر چیز سے ڈاکٹر نے روک رکھا ہے، اور آپ بیٹھے ہیں چارپائی کے اوپر، کام بھی کوئی نہیں کرنا جانتے اور آپ کو کرنا بھی نہیں دیا جاتا۔ وہ تو بعد میں بیٹے کہتے ہیں ابا جی آپ بیٹھیے، اب آپ بیٹھ کر صرف خاموشی سے کھانا کھائیں، یہ ہمارا کام ہے، اب ہم خود کر لیں گے سب کچھ۔ ایک 35 سال کی زندگی کے لیے آپ خود کو اتنا ذلیل کرتے ہیں، اور آخرت کی زندگی ایک نا ختم ہونے والی زندگی ہے، سوچیں تو صحیح، اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے تم؟ وجوہ یومئذ ناصرہ، اور اس دن بہت سے منہ تر و تازہ ہوں گے، اس دن بہت سے منہ خوشگوار ہوں گے، اس دن بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور ان کے چہروں سے ہی پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں کے چہروں کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے، آج یہ جنت والے ہیں، آج اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ ہیں وہ لوگ۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں داخل عطا فرمائے، اور ہمیں رشوت سے، حرام سے، چوری سے، بدعنوانی سے، کرپشن سے، اس طرح کے سارے سود سے، اس طرح کے کاموں سے ہمیں چھٹکارا دلائے۔ اور پاکستان کے لیے ہمیں سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کس طرح ٹھہرا ہے وہ پاکستان، کیوں سودی نظام نے پوری لپیٹ میں لے لیا ہے اس سودی نظام نے پاکستان کو، یہ کیسے ختم کرنا ہے؟ اپنے لیے بھی سورۃ الواقعہ پڑھا کریں، اور ایک بار اور بھی پڑھ لیا کریں سورۃ الواقعہ، تاکہ ہم جلد سے جلد اس نظام سے نکل سکیں، اس گندے نظام سے چھٹکارا پا سکیں، اور اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اِلیٰ رَبِّہَا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، اس دن بہت سے منہ تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کو دیکھے جا رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن کچھ منہ بگڑے ہوئے ہوں گے، چہروں سے ہی پہچان لیا جائے گا کہ یہ ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں، جہنم والے یہ لوگ ہیں، اور ابھی جہنم دیکھ کی ہے انہوں نے، ابھی جہنم لا کر سامنے رکھ دی جائے گی، اور ابھی جہنم میں ڈالا بھی نہیں گیا، اور جہنم کو دیکھ کر ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، ان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی، ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا بڑا کر دیا جائے گا، اس دن کوئی نہیں بچ پائے گا، یہ ہے وہ سخت دن۔ تو اس کے لیے ہمیں آج ہی تیاری کرنی ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم سے نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں ان کی معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ اگر اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو
تو رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ انتہائی مہربان ہے اور معاف کر دینے والا ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ سورۃ الشورى کی ایک آیت ہے، وہ ہم پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے، آیت نمبر 53، اس کے بارے میں بھی پڑھیے گا اس کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مایوس نہ ہو میری رحمت سے، جو اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہیں کوئی بات نہیں، معافی مانگ لیں میں معاف کر دوں گا، آئیں تو صحیح، بہرحال ایک دفعہ، آپ لوگ تو آتے ہی نہیں ہیں۔